أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباس يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يتذكرون صدق اللہ العظیم۔ ہمارے آج کے سبق کا آغاز سورۃ العراف کی آیت نمبر 26 سے شروع ہو رہا ہے اور یہ آیت نمبر 30 تک جائے گا۔ یہ مضمون نمبر 3 ہے، آیت نمبر 26 سے لے کر آیت نمبر 30 تک۔ تنبیہ برائے بنی آدم، پہلے تو کفار کو تنبیہ تھی، یہاں پر بنی آدم کو تنبیہ ہے، لیکن اس کے ضمن میں کفار کو بھی تنبیہ ہے۔ یہ ہے تو مضمون نمبر 2 ہی کا ایک ذیلی حصہ، یعنی کہ سبسیڈری سمجھ لیجئے مضمون نمبر 2 کا، لیکن اس میں تھوڑا سے مضمون میں تبدیلی ہے، تو اس وجہ سے میں نے اس کو مضمون نمبر 3 دے دیا کہ مضمون نمبر 2 بلا کسی ضرورت کے وہ طویل ہو جائے گا، اس لیے میں نے اس کو، کیونکہ اس میں تھوڑے سے مضمون میں تبدیلی ہے، اور وہ تبدیلی اصل میں تو تنبیہ کفار کو ہے، کہ کفار کو جو تنبیہ ہے وہ تنبیہ اس حساب سے آپ دیکھیں کہ یہاں پر پوری تفصیل لکھی ہے۔ اہل عرب کی ایک عجیب و غریب قسم کی رسم تھی۔ ایسا تھا کہ کفار مکہ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً، آیت کے اس حصے میں جس کی طرف اشارہ ہے کہ کفار مکہ میں ایک قبیلہ تھا، حمص نام کا ایک قبیلہ تھا۔ یہ حمص نام کا قبیلہ ایسا تھا کہ جن کا یہ عرب میں بڑے مقدس کہلائے جاتے تھے، اور عرب میں سب سے اوپر کے لوگ سمجھے جاتے تھے۔ تو عرب کے دوسرے تمام قبیلے حرم کی پاسبانی کی وجہ سے ان لوگوں کو بہت عزت دیتے تھے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ عرب کے عقیدے کے مطابق کپڑے پہن کر طواف کرنا صرف حمص کا حق تھا، تو صرف حمص والے ہی کپڑے پہن کر طواف کرتے تھے، اس کے علاوہ کسی اور کو اجازت نہیں تھی کہ وہ اپنے کپڑے پہن کے طواف کرے، بلکہ وہ اگر کپڑے پہن کے طواف کرنا چاہے تو اس کو چاہیے کہ وہ حمص سے ہی کپڑے وصول کرے، کپڑے خریدے، اور پھر ان کپڑوں کو خرید کر اسی میں وہ طواف کرے۔ جس سے بہت سے لوگ کپڑوں کی قیمت بہت زیادہ بڑھتی تھی، تو لوگ پھر ایسا کرتے تھے کہ ان کے کپڑے نہیں لیتے تھے، بلکہ بغیر کپڑوں کے طواف کرتے تھے، اور زمانے کے اندر بغیر کپڑوں کے طواف کرنا ہی نہیں سکتا، رواج ہوا گیا اور لوگ تو یہ معاملات یہ ایک روایت بد تھی، ایک غلط روایت تھی۔ تو برہنہ ہو کر، مکمل برہنہ ہو کر کعبۃ اللہ کا طواف کیا کرتے تھے۔ ایسا ایک بات واضح ہے کہ صرف مرد برہنہ ہو کے طواف کرتے تھے، خواتین برہنہ ہو کے طواف نہیں کرتی تھی، نہ اس زمانے میں اور نہ ہی کسی زمانے میں، نہ مرد نہ تو آزاد اور نہ ہی غلام، کوئی خواتین برہنہ ہو کر طواف نہیں کرتی تھی، برہنہ ہو کر نہیں گھومتی تھی، یہ بات واضح ہے۔ یہ بات صرف مردوں کے بارے میں۔ تو ان آیت کے اس حصے میں چونکہ اس کا تذکرہ ہے، تو اس وجہ سے اس کو ایک الگ مضمون اور ایک الگ عنوان دیا۔ اس کے اندر لباس کی بحث آ جاتی ہے، اور بہت زبردست اور ایک اہم بحث ہے، وہ آ جاتی ہے، اس وجہ سے یہاں پر ذکر کیا گیا۔ تو یہ مضمون نمبر 3 ہے۔ اب سمجھیں آیات کو۔ یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، یعنی اے آدم کے بیٹوں بیٹیوں، قد انزلنا علیکم لباسا، قد انزلنا ہم نے اتارا ہے، علیکم تمہارے اوپر، لباسا لباس ہم نے تمہارے اوپر اتارا ہے، یواری سوآتکم، سوآتکم کا سوآت کا لفظ ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں،
ٹھیک ہے. سوآت کا لفظ ہم نے پیچھے پڑھا، اس کو دیکھیے. کل کے سبق میں بھی ہم نے پڑھا سوآت کا لفظ. ٹھیک ہے. فوسوس لہما لہما الشیطان لیبدی لہما ما وری عنہما من سوآتہما. ٹھیک ہے. بدت لہما سوآتہما، جس کا ترجمہ جو ہے وہ کیا جاتا ہے وہ جگہ جو کہ چھپانے لائق ہوتی ہے، وہ جگہ جو کہ چھپانے کے قابل ہوتی ہے، وہ جگہ جو کہ چھپائی جاتی ہے. مراد اس سے شرمگاہیں ہیں، یعنی چھپانے کی جگہ مطلب شرمگاہ. ٹھیک ہے جی. تو یہاں پر بھی وہی لفظ استعمال ہو رہا ہے. یا بنی آدم، اے بنی آدم، قد انزلنا علیکم لباسا، ہم نے اتارا ہے تمہارے اوپر لباس. قد انزلنا علیکم لباسا، ہم نے اتارا ہے تمہارے اوپر لباس. یواری سوآتکم، جو کہ چھپاتا ہے سوآتکم تمہارے شرم کی جگہ کو. یواری سوآتکم، جو کہ چھپاتا ہے تمہارے جسم کے ان حصوں کو جن کو کھولنا برا ہے. ایک یہ بھی معنی ہے. لباسن، ایسا لباس، یواری جو کہ چھپاتا ہے، سوآتکم جسم کے ان حصوں کو. سوآتکم، یہ میں سینٹر میں لگا. سوآتکم جسم کے ان حصوں کو جن کو کھولنا برا ہے، مطلب شرمگاہ. ٹھیک ہے. موصف الفاظ میں یہ کہیں کہ جسم کے وہ حصے جن کو کھولنا برا ہے، یواری یہ ان کو چھپاتا ہے. تو قد انزلنا علیکم لباسا، ہم نے اتارا ہے تمہارے اوپر لباس. یواری جو کہ چھپاتا ہے سوآتکم تمہارے لباس کو، اور تمہارے جسم کے ان حصوں کو جن کو کھولنا برا ہے، یعنی شرمگاہیں. وریشا، اور زینت کا باعث. ٹھیک ہے. یواری سوآتکم، یہ دو لفظ ملا کے ایک معنی بن رہا ہے. شرمگاہ کو چھپاتا ہے، وریشا اور زینت کا سبب ہے، خوبصورتی کا سبب ہے، ہمارے حسن کا سبب ہے. اور حسن ظاہر اور حسن باطن دونوں ہی مراد ہوتے ہیں، صرف یہ نہیں کہ حسن ظاہر. یعنی کہ لباس کے دو مقصد ہیں. ایک لباس کا مقصد ہے لباس کے دو مقصد ہیں. پہلا مقصد ہے میں میری آواز چلی گئی تھی آپ لوگوں کے پاس سے، میرے پاس انٹرنیٹ کا پرابلم آیا ہے. ابھی آواز آ رہی ہے آپ حضرت کو؟ یہ کہہ رہا تھا لباس جو ہے، لباس کے دو مقصد ہیں. لباس کا ایک مقصد یہ ہے جس شرمگاہ کو چھپانا، اور دوسرا مقصد ہے زیب و زینت. ٹھیک ہے. زیب و زینت ایک مقصد ہے اور جسم کو چھپانا دوسرا مقصد ہے. تو یہ دو مقصد یہاں پر بتائے گئے. تو دیکھیے، قد انزلنا علیکم لباسا، ہم نے اتارا ہے تمہارے لیے لباس. یواری سوآتکم، جو تمہارے شرمگاہ کو محفوظ کرتا ہے. وریشا، اور تمہارے لیے زینت کا باعث ہے. تو یہ لباس کی بات یہاں پر ہوگی. وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خیر، اور تقوی کا لباس یہ خیر ہے. یعنی لباس باطن کا تعلق لباس ظاہر سے ہے، جب اللہ نے جوڑ کے بیان کیا ہے نا جی. لباس تقوی کا کوئی نہ کوئی تعلق لباس باطن سے ہے. لباس ظاہر کا تعلق لباس باطن سے ہے، لیکن یہاں پر ظاہری لباس کی بات ہو رہی تھی. ٹھیک ہے. یا باطنی لباس کی بات ہو رہی ہے. وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ، باطنی لباس.
ذالک خیر، وہ بہتر ہے، ولباس التقوی، تقوی کا لباس سب سے بہتر ہے۔ مطلب یہ ہے کہ تقوی کا لباس یہ والا لباس ہوگا نا تو آپ کا ظاہری لباس بھی تبدیل ہوگا، یہ لباس نہیں ہوگا تو آپ کے ظاہری لباس پر بھی اس کا اثر پڑے گا۔ آپ کے دل میں تقوی ہے تو آپ کے ظاہر میں اس کا اثر ہوگا، آپ کے باطن میں تقوی نہیں ہے تو آپ کے ظاہر میں اس کا اثر ہوگا۔ آج یہ سارے کفار مل کے لباس کے اوپر کیوں زور دے رہے ہیں، اور مسلمان اپنی صفائیاں پیش کر رہے ہوتے ہیں کہ مسلمان مرد کو شلوار پہنتے ہوئے شرم آ رہی ہوتی ہے، قمیض پہنتے ہوئے شرم آ رہی ہوتی ہے، جی داڑھی رکھتے ہوئے شرم آ رہی ہوتی ہے، اس کو ٹینشن ہو رہی ہوتی ہے کہ لوگ میرے بارے میں کیا سوچیں گے، اس کو پریشانی ہو رہی ہے تو لوگ میرے بارے میں کیا تصور قائم کریں گے، اس کو ان چیزوں کی ٹینشن ہو رہی ہوتی ہے، کیونکہ لباس التقوی نہیں ہے۔ لباس التقوی جب نہیں ہے تو پھر لباس ظاہر بھی نہیں ہوگا۔ اندر سے اندر میں اگر تقوی ہے، دیکھیں لباس ہر اس چیز کو کہتے ہیں، لباس ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو کہ آپ کو ڈھانپے، جو کہ آپ کو ڈھانپے، آپ کی زیب و زینت کا باعث ہو، ٹھیک ہے۔ ایسے تقوی کا لباس بھی اندر ایک لباس ہوتا ہے جو کہ آپ کو بے حیا ہونے سے بچاتا ہے۔ کتنے واقعات ایسے ہیں، کتنے واقعات ایسے ہیں کہ کتنے اشخاص کو میں نے دیکھا کہ شدید ترین مجبوری کے باوجود انگریزی لباس نہیں پہنا، ٹھیک ہے، ڈٹ گئے کٹ گئے لیکن انگریزی لباس سے اپنے آپ کو بچایا اور اس سے اپنے آپ کو دور رکھا۔ کیوں جی، اس سے اعضائے مستورہ ظاہر ہو رہے ہیں، چھپے ہوئے اعضاء ظاہر ہو رہے ہیں، حفظ میرے ظاہر ہو رہے ہیں، اور فلاں فلاں جگہ میری ظاہر ہو رہی ہے، یہ ٹائٹ ہو رہی ہے۔ میں دیکھیے جی، لباس سے انسان کا پرسنالٹی پہچانی جاتی ہے نا، ساری دنیا جانتی ہے کہ آپ کا ڈریس کوڈ جو ہے، یہ ڈریس کوڈ آپ کو بتائے گا، آپ کا ڈریس کوڈ بتائے گا کہ آپ ڈیسنٹ کتنے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ کا ڈریس کوڈ یہ سارے باڈی لینگویج سے پہچانتے ہیں، ٹھیک ہے، باڈی لینگویج سے پہچانتے ہیں کہ آپ کے اندر کیا ہے۔ تو اسلام نے بھی تو وہی بتایا، اسلام نے بھی تو وہی بتایا نا کہ لباس التقوی، کہ جب ظاہر کا لباس اچھا ہوگا تو اس کا مطلب آپ کے اندر بھی تقوی ہے، ظاہر کا لباس اچھا نہیں ہوگا اس کا مطلب آپ کے اندر تقوی نہیں ہے جی، ٹھیک ہے جی، آپ کے اندر تقوی نہیں ہے، تقوی آپ کا گیا پانی لینے، تقوی آپ کا گیا تیل لینے۔ تو یہ بات ہے، اور اس چیز کو شریعت نے واضح کیا اور اس چیز کو شریعت نے سمجھایا، وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ، کہ لباس تقوی یہ اصل ہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو آج کی دنیا ڈریس کوڈ سے پہچان لیتی ہے، آج کی دنیا ڈریس کوڈ سے آپ کو واضح کر دیتی ہے کہ بھئی یہ کس نوعیت کا آدمی ہے، کس مزاج کا آدمی ہے۔ تو شریعت نے بھی تو کہا ہے یہ تمہارے جسم کا لباس ہوگا، اس سے تمہارے باطن کی پرکھ ہوگی، چنانچہ اپنے باطن کو سیٹ کر لو، آپ کے جسم کا لباس ویسا ہونا شروع ہو جائے گا۔ چنانچہ آج کہتے ہیں جی آپ ثابت کریں نا، عورت پینٹ کیوں نہیں پہن سکتی، ہمیں کیا ضرورت ہے، جب اندر تقوی نہیں ہے تو باہر کا لباس گندا ہوگا۔ یا آپ ثابت کریں جی یہ کیا بات ہوئی، عورت کے کپڑوں کے اوپر برقع ہونا ضروری ہے، عورت کے کپڑے دوسرے مردوں کے سامنے نہیں آنے چاہیے، بھئی یہ کون سی بات ہے، یہ تو اتنی بنیاد پرستی ہے، یہ تو فنڈامنٹل بن رہے ہیں آپ، اور آپ عورت کی آزادی کو سلب کر رہے ہیں، آپ عورت کو باؤنڈ کر رہے ہیں، آپ عورت کے لباس کے اوپر حد نہیں لگا سکتے، جی بالکل نہیں لگا سکتے، ننگی باہر نکلے، ہمیں کیا ہے، ہم تو آپ کو منع نہیں کر رہے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ میرا جو انگریزی لباس سے میری مراد یہ ہے پینٹ شرٹ پہننا مردوں کے لیے۔ میں اس سے دوسرے لباس کے اوپر آتا ہوں، آپ حضرات اپنے سوال کرتے رہیں، میں اس دوسرے لباس کے اوپر آؤں گا، اس کے حوالے سے میں ذکر کروں گا۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ انسان کا لباس، انسان کا اندر اس کے باہر کے لباس کو ڈیزائن کرتا ہے، اندر جو ہے نا آپ کے
وہ آپ کے باہر کے لباس کو ڈیزائن کرے گا. آپ کے اندر جتنا تقوی ہوگا آپ کا لباس اتنا ہی اسلام کے قریب آتا جائے گا. آپ کے اندر جتنا تقوی نہیں ہوگا، آپ جتنا تقوی ختم ہوگا اتنے آپ کے لباس میں چینجز آنا شروع ہو جائے گا. میرے استادوں نے یہ بات مجھے سنائی، اور انہوں نے بتایا کہ ہم نے یہی بات سب سے پہلے جنید جمشید کو بھی سمجھائی تھی کہ جب انسان کے اندر بدلتے ہیں نا تو اس کے سر کی ٹوپی غائب ہوتی ہے. جب انسان کا اندر بدلتا ہے اس کے بالوں کا سٹائل تبدیل ہوتا ہے. جب انسان کے اندر بدلتا ہے اس کے سر پہ ٹوپی پگڑی وہ سب چینج ہونا شروع ہو جاتا ہے. سب سے پہلے یہ ہوتا ہے. ایسے ہی جب عورت تبدیل ہوتی ہے تو عورت کے اوپر جو لباس ہوتا ہے سب سے پہلے وہ تبدیل ہوتا ہے، اس کے بعد دوسری چیزیں تبدیل ہوتی ہیں. تو اصل تو اندر سے ہوتا ہے. انسان اندر سے کیسے؟ تو لباس التقوی ذالک خیر، تو تقوی کا لباس یہ بہتر ہے. ذالک من آیات اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک ہے. لعلہم یذکرون، تاکہ یہ لوگ نصیحت حاصل کریں. چنانچہ اے بنی آدم، یا بنی آدم، اے بنی آدم، لا یفتننکم الشیطان، شیطان تم کو فتنے میں مبتلا نہ کرے. کما اخرج ابویکم، جیسے اس نے نکالا تمہارے والدین کو، من الجنتی، جنت میں سے، وینزع عنہما لباسہما، وینزع اتروا لیا گیا، عنہما ان کے اوپر سے، لباسہما ان دونوں کا لباس. پیچھے پورا واقعہ آیا. جب شیطان فتنے میں مبتلا کرتا ہے تو سب سے پہلے لباس میں تبدیلی آتی ہے. جب اللہ تعالیٰ کا کرم ہوتا ہے تب سب سے پہلے لباس میں تبدیلی آتی ہے. انسان کو اپنے لباس کے اوپر شرم آنے لگتی ہے. یہ کتنی بڑی نشانی ہے آپ سمجھ لیجیے. دیکھیں، اگر محض اوپر سے لباس تبدیل ہو گیا اور اندر سے تبدیل نہیں ہوئے تو یقین کریں ایسی تبدیلی کا کوئی فائدہ نہیں. آپ کو کسی بھی قسم کا کوئی فائدہ نہیں. کیا ہے؟ سب سے پہلے لباس تبدیل ہوتا ہے. کما اخرج ابویہ، اے لوگو یا بنی آدم، اے آدم کے بیٹے بیٹیوں، اے لوگو توجہ کرو، سمجھو، بات کو مانو. لا یفتننکم الشیطان، اللہ مجھ سے آپ سے مخاطب ہو رہے ہیں. لا یفتننکم الشیطان، اس کا ایک بڑا خوبصورت ترجمہ ہے. لا یفتننکم، شیطان کو ہرگز موقع نہ دینا. ہرگز موقع نہ دینا. ہرگز حضرت شیخ الاسلام صاحب نے یہ ترجمہ کیا. ہرگز شیطان کو یہ موقع نہ دینا. سمجھ رہے ہیں جی؟ ہرگز شیطان کو یہ موقع نہ دینا کہ کیا کرے، کہ وہ تمہیں فتنے میں ڈال دے. ہرگز شیطان کو یہ موقع نہ دینا کہ وہ تمہیں آزمائش میں ڈال دے. کما اخرج ابویکم، جیسے کہ اس نے آزمائش میں ڈال کے نکالا تمہارے والدین کو، من الجنتی، جنت سے. آواز شاید تھوڑی سی ڈسٹرب ہو رہی ہو آپ کے پاس، اس کو سن لیجئے گا، اہم ہے وہ. کیسے؟ ینزع عنہما، کہ اتروا لیا گیا ان سے، لباسہما ان کا لباس. اب بات سمجھ رہے ہیں؟ اللہ کا اشارہ. لیوریہما، تاکہ دکھا دے، سوآتہما، ان کو ان کی شرم کی جگہ. لیوریہما، تاکہ دکھا دے ان کو
सौआतिहिमा, उनकी शर्म की जगह एक दूसरे को। अल्लाह अकबर, अल्लाह हमारे हम सब की हिफाजत फरमाए। और आगे अल्लाह रब्बुल इज्जत वाज़े फरमा रहे हैं, इन्नहु यराकुम, उफ़ो, वो देखता है तुमको, हुआ वो खुद, व कबीलुहु, और उसके कबीले के लोग हैं, उसकी सतह के लोग, यानी वो और उसका जत्था, वो और उसके साथ के लोग तुमको देखते हैं, याराकुम देखते हैं तुमको, यानी तुमको मेजर करते हैं। याराकुम का माना यहाँ पे तुमको मेजर करते हैं, याराकुम का माना तुमको ऑब्जर्व करते हैं, याराकुम का माना तुम्हें चलाते हैं। मिन हैसु, वहां से, ला तरूनहुम, जहां से तुम उनको नहीं देखते। क्या बात बताई, क्या क्या बात बताई है अल्लाह रब्बुल इज्जत ने। कितनी अहम बातें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने, कि शैतान तुम्हें उल्लू बनाता है, शैतान तुम्हें बेवकूफ बनाता है, शैतान तुम्हें पागल बनाता है। और हम बन रहे हैं, बिल्कुल बन रहे हैं जी, बिल्कुल बन रहे हैं, और बनते ही चले जा रहे हैं, कोई एक जगह आके हम नहीं रुक रहे। अब मुझे बताएं, आजकल जो लिबास चल रहा है, उस लिबास की कोई हद है? जो बेहयाई का लिबास चल रहा है और बेहयाई की चीजें चल रहे हैं, उसकी कोई हद है? बताइए। कोई हद नहीं, कोई हद नहीं है। नंगेपन की कोई हद है? कोई हद नहीं है। किसी भी हद तक जा सकते हो, और उन्हीं के पीछे दुनिया पागल है, उन्हीं के पीछे दुनिया भाग रही है, दौड़ रही है, और पागल होती ही चली जा रही है। क्या नेकोकार, क्या दीनदार, क्या दाढ़ी वाले, क्या टोपी वाले, इन्नहु यराकुम हुवा व कबीलुहु मिन हैसु ला तरौनहुम। किससे सुन सुन के ना आदमी थोड़ा सा ना ढीठ हो जाता है। यानी ऐसे ऐसे वाकयात सुनता रहे आदमी, जैसे डॉक्टर हजरात केसेस देख देख के पक्के हो चुके होते हैं, तो उनको कोई छोटी मोटी तकलीफ से ज्यादा परेशानी होती नहीं है, वो पक्के हो चुके होते हैं। ठीक है ना। अब बात यह है कि हम भी ऐसे किस्से सुनते हैं, लेकिन मेरे पास हर दूसरे दिन इतने दिल दहला देने वाले वाकयात आते हैं कि मैं भी रो पड़ता हूँ। और शायद कोई दिन हो जिस दिन मुझे रोना ना आया हो, जिस दिन मेरे आंसू ना बहे हो। मैं कैसे आप लोगों को यकीन दिलाऊं कि आजकल की बेहयाई इस कदर खतरनाक हो चुकी है। इन्नहु यराकुम हुवा व कबीलुहु, शैतान और उसका जत्था, मिन हैसु, तुम्हें उस जगह से देखते हैं, ला तरौनहुम, जहां से तुम नहीं देखते। तुम समझ ही नहीं सकते, नहीं समझ सकते ये लिबास कितनी बड़ी चीज है। अ, दीनदार, बेदीन, ओ हो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, और न जाने क्या कुछ चीजें हैं। भैया तुम निकाह कर लो, ठीक है, तुम हट के निकाह कर लो, 50 काम है, हजारों चीजें की जा सकती हैं, लेकिन निकाह में तो चैन ही नहीं है ना, निकाह में तो उनको सुकून ही नहीं है। ओहो। बहरहाल इसमें सिर्फ मर्द का कसूर नहीं होता, औरत का भी कसूर होता है, और औरतों का कसूर होता है। इन्ना जअलना शयातीन औलिया लिल्लज़ीना ला युमिनून, शैतान उन्हीं का दोस्त है जो ईमान नहीं लाते। यहाँ मैंने इसका जिक्र किया कबीला हम्स का। वइज़ा फ़अलू फ़ाहिशतन, जब ये लोग फुहुश काम करते हैं, जब ये काफिर कोई बेहयाई के काम करते हैं, कालू, तो कहते हैं, वजदना अलैहा आबाअना, हमने अपने बड़ों को ये करते हुए देखे, वल्लाहु अमरना बिहा, अल्लाह ने इसको हुक्म दिया था। तो कुल कहिए, यानी बरहना होके तवाफ करना उसका जिक्र है। तो कुल आप कहिए, चुनाचे हर वो चीज जो कि बेहयाई की तरफ आपको लेके जाती है, हर वो चीज जो बेहयाई की तरफ आपको लेके जाती है, ये याद रखना कि वो कभी भी अल्लाह का हुक्म नहीं होता। अल्लाह अमरना बिहा,
ہر وہ چیز جو آپ کو بے حیائی پر اکساتی ہے یہ اللہ کا حکم نہیں ہوتا، یہ ذہن میں رکھنا، کیونکہ شریعت نے اصول بنا دی کہ ہر وہ چیز جو بے حیائی کی طرف ابھارے، بے حیائی کے لیے موٹیویٹ کرے، تو وہ چیز تو پھر اللہ کا حکم ہوتا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو واللہ امرنا بہا، کہتے ہیں قل ان اللہ لا یأمر بالفحشاء، آپ کہیے کہ اللہ تعالیٰ فحش چیز کا حکم نہیں کرتے۔ اتقولون اللہ ما لا، تم اللہ سے ایسی بات، اللہ کے اوپر ایسی بات رکھتے ہو جس کو تم جانتے نہیں ہو۔ قل، اے پیغمبر آپ فرمائے، امر ربی بالقسط، میرے پروردگار نے جو مجھے حکم دیا ہے وہ انصاف کا حکم دیا ہے۔ قل امر ربی بالقسط، میرے پروردگار نے مجھے انصاف کا حکم دیا ہے۔ دیکھیں جی، انصاف کا حکم دیا، میں نے یہاں پر بات لکھی ہے، نہیں میرے خیال میں رہے گی بات، یہاں لکھنا رہے گی۔ قل امر ربی بالقسط کا معنی یہاں پر یہ ہے کہ جو قبیلہ حمص کہتے تھے کہ بھئی ہمارے لیے صرف لباس صرف ہمارے لیے اور کسی کے لیے نہیں ہے، تو یہ ان کا رد ہے کہ ہمارا رب، ہمارا رب ایسا نہیں ہے کہ وہ قبیلہ حمص کو صرف حرم کی مجاورت کی وجہ سے امیر بنا دے اور بقیہ غریب سے ان کے کپڑے بھی چھین لے۔ اقیموا وجوہکم عند کل مسجد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہو کہ میرے پروردگار نے قل امر ربی بالقسط، کہ میرے پروردگار نے انصاف کو حکم دیا اور وہ یہ بھی حکم دیا، امر ربی اقیموا وجوہکم، سمجھ، امر ربی بالقسط، میرے پروردگار نے مجھے ایک یہ حکم دیا، امر ربی بالقسط ایک یہ حکم دیا، امر ربی اقیموا وجوہکم، اور میرے پروردگار نے مجھے یہ بھی حکم دیا ہے کہ اقیم وجوہکم، کہ اپنا رخ سیدھا کر لو، عند کل مسجد، ہر وہ جگہ جہاں کہیں تم سجدہ کرو، عند کل مسجد، ہر وہ جگہ جہاں تم سجدہ کرو، ہر وہ جگہ جہاں تم سجدہ کرو، جہاں سجدہ کرو دونوں معنی ہو سکتے ہیں، جہاں تم سجدہ کرو یا جہاں سجدہ کرو، یہ تم کے بغیر اور تم کے ساتھ، اقیم وجوہکم، اپنے چہرے کو سیدھا کر لو، عند کل مسجد، ہر اس جگہ پر جہاں تم سجدہ کرو، وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اور اس کو یقین کے ساتھ، وَادْعُوهُ، اس کو پکارو، مخلصین لہ الدین، مخلصین لہ الدین، یقین کے ساتھ، مخلص کا مطلب یہاں پہ یقین، وَادْعُوهُ، پکارو اس کو، مخلصین یقین کے ساتھ، لہ الدین، لہ الدین، کہ اسی کا حق ہے، کہ دین اسی کا حق ہے، لہ الدین، کہ اطاعت اسی کا حق ہے، وَادْعُوهُ، پکارو اس کو، مخلصین، یقین کے ساتھ، کہ لہ الدین، کہ اطاعت اسی کا حق ہے، یعنی اطاعت اس کا حق ہے، قبیلہ نسی کا حق ہے، ایسے لباس میں اطاعت اللہ کا حق ہے اور کسی اور کا نہیں۔ کما بدأکم تعودون، جس طریقے سے اس نے تمہیں شروع میں پیدا کیا، اسی طریقے سے وہ تم کو بعد میں بھی اس طریقے سے تم بعد میں بھی پیدا ہوگے۔ کما بدأکم، جیسے تم پہلے پیدا ہوئے تھے، تعودون، ایسے ہی تم بعد میں پیدا ہوگے، یعنی جیسے حکم پہلوں کے لیے تھا وہی حکم آج بھی ہے، تمہیں پتہ نہیں ہے اس لیے ہم تم کو بتا رہے ہیں، یہ ایک معنی ہے۔ کما بدأکم، جیسے تمہیں ابتدا میں پیدا کیا تھا ایسے ہی تم بعد میں پیدا ہو جاؤ گے، پیدا ہوگے۔ فریقاً ہدا، چنانچہ اللہ رب العزت یہ ساری باتیں بتانے کے بعد، ساری بات تو سمجھ میں آتی ہے، اس میں دیکھو فریقاً ہدا، پہلے لوگوں میں کیا ہوا، فریقاً ہدا، ایک فریق کو اللہ نے ہدایت دی، فریقاً حق علیہم الضلالہ، اور دوسرے فریق کو ضلالت تک پہنچا دیا، دوسرے فریق ضلالت کے اوپر ضلالت مسلط ہوگی، کیوں مسلط ہوئی، ان کی اس معاملے کی وجہ سے، بے لباسی کی اور اس نوعیت کی چیزوں، انہم اتخذوا، وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ نے کسی پہ ظلم نہیں کیا،
انہو تقذ الشیاطین کہ انہوں نے شیاطین کو اولیاء دوست بنا لیا من دون اللہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ، ٹھیک ہے، یحسبون انہم مہتدون اور یہ بات سمجھتے تھے کہ وہ سیدھے راستے پر ہیں۔ ٹھیک ہے جی، یہ ایک مضمون ہو گیا اور اس مضمون سے متصل چیزیں آگے ہیں، وہ ہم نے اگلا مضمون الگ سے کیا ہے۔ اس میں دیکھیں جی لباس کے حوالے سے بہت اہم چیزیں ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وعیدیں ذکر فرمائی ہیں، جو باتیں ذکر فرمائی، وہ یہاں ساری میں نے لکھی ہوئی ہیں۔ ان چیزوں کو اشارتاً آپ اپنے پاس نوٹ کر لیں کہ بڑی اہم اور بڑی ہی ضروری چیزیں ہیں، ان کو سمجھنا چاہیے، سمجھ اور فہم سے تعلق رکھنے والی چیزیں ہیں، ان کو پڑھ لیا جائے۔ مختلف احادیث میں نے یہاں لباس کے حوالے سے لکھی ہوئی ہیں، لیکن میں چاہوں گا کہ میں ان احادیث کو سناؤں، تھوڑی سی میں اس چیز کو سمجھاؤں کہ مضمون یہ بہت ہی اہم ہے۔ ہمارے کہ سطر ڈھانکنا انسانی فطرت کا تقاضا ہے، اس لیے آدم علیہ الصلوۃ والسلام اور حوا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب شجرہ ممنوعہ کھا لیا تو ان کی جسم سے کپڑے گر گئے، فوراً جنت کے پتے جوڑ کر سطر ڈھانکنے لگے، حالانکہ دونوں آپس میں میاں بیوی تھے۔ شیطان کی ہمیشہ یہ کوشش رہی کہ انسان کو فواحش اور منکرات میں مبتلا کرے اور ننگا پہناوا پہننے کی ترغیب دے۔ اس نے ننگوں کے کلب ہی کھلوا دیے، ایسے لباس رواج پا گئے جس میں عریانی ہے، جن لباس کو جن اعضاء کو چھپانا چاہیے ان کا ابھار ہے۔ اگر کسی کی کسی ہوئی پتلون نہ ہو تو اس بات سے شرماتا ہے کہ اپنی سوسائٹی میں کیسے جاؤں گا، لوگ یہ سوچیں گے دیکھو یہ کتنا دقیانوسی ہے، اس کا دھڑ بھی ظاہر نہیں ہو رہا۔ عورتوں کو عریاں لباس، چست لباس اور باریک لباس اسی بے حیائی کا نتیجہ ہے جسے شیطان اور اس کے اہلکار رواج دینے پر کمر باندھے ہوئے مارکیٹنگ ہو رہی ہے، باقاعدہ پروڈکٹس ہوتے ہیں اور بل بورڈز بن رہے ہیں اور اس طرح کی چیزیں۔ باریک لباس جس سے جسم نظر آتا ہے، اس کا پہننا نہ پہننا برابر ہے۔ جو مرد عورت ایسا لباس پہنے وہ شرعاً ننگوں میں شمار ہوں گے۔ خاص طور پر عورتوں کے بارے میں وعید ہے، جمع حدیث، دوزخیوں کی دو جماعتیں ہوں گی جنہیں میں نے نہیں دیکھا کیونکہ وہ میرے بعد ظاہر ہوں گے۔ اول تو وہ لوگ جن کے پاس بیلوں کی دموں کی طرح کے کوڑے ہوں گے اور ان سے لوگوں کو ماریں گے، اور دوسری جماعت اس سے مراد میرے لحاظ سے بعض فقہاء نے کچھ چیزیں لکھی ہیں کہ آپس میں لڑائی جھگڑا کرنے والے لوگ ہوں گے، لیکن مجھے جو لگ رہا ہے کہ جیسے ایسے پولیس والے یا اس نوعیت کے لوگ ہو سکتا ہے اس میں ہوں۔ اس روایت میں نے کافی غور کیا ہے، مجھے مزید سمجھ میں نہیں آیا۔ دوسری جماعت ایسی عورتوں کی جو کپڑے پہنے ہوئے ہوں گی لیکن ننگی بھی ہوں گی، مردوں کو مائل کرنے والی ہیں اور خود بھی مردوں کی طرف مائل ہونے والی ہوں گی۔ ان کے سر بڑے بڑے اونٹوں کے کوہانوں کی طرح ہوں گے جو کہ جھکے ہوئے ہوں گے، یعنی سر کے اوپر وہ چوٹی بنائیں گی اور سر کے اوپر چوٹی بنا لیں گے، جیسا کہ خواتین بنا رہی ہوتی ہیں بہت سی خواتین۔ یہ عورتیں نہ جنت میں داخل ہوں گی نہ اس کی خوشبو ہوں گی۔ دیکھیں جو کپڑے پہنے ہوئے تو ہوں گی لیکن ننگی ہوں گی، ایسی خواتین کی جو کپڑے پہنے ہوئے ہیں لیکن ننگی ہیں۔ ان کے سر اونٹ کے بڑے کوہانوں کی طرح ہیں، یعنی یہ سر ہے عورت کا، ٹھیک ہے، اور سر کے اوپر یہاں پر وہ بنا ہوا ہے بالوں کا گچھا بنا کے جوڑا بنایا ہوا ہے۔ یہاں جوڑا بنانا جائز ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ بنایا ہوا ہے یہ اونٹ کی کوہان کی طرح ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو یہ کیا ہے؟ ایسی عورتیں جو کپڑے پہنے ہوئے ہوں گی اور ننگی ہوں، مسلم شریف کی روایت ہے۔ اس کے بعد دیکھیں جی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور اس نوعیت کی چیزوں کا مجموعہ ہے، اس کے اندر کافی ساری چیزیں ہیں، اب اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ ننگے ہونے کی ایک صورت ہے بدن پر صرف تھوڑا سا کپڑا اور بدن کا بیشتر حصہ خصوصاً وہ اعضاء کھلے رہیں جن کو باحیا عورتیں چھپاتی ہیں۔ بہت سی عورتیں یورپ اور امریکہ کی بے دین لیڈیوں کی تقلید میں ایسے لباس میں باہر آ جاتی ہیں جو ریانی والا لباس ہوتا ہے، گھٹنوں تک فراق جس میں آستین بھی نہیں، پنڈلیاں ننگی، سر پہ دوپٹہ نہیں، فراق کا ایسا کاٹ
کہ نصف کمر اور نصف سینہ کھلا ہوا ہو، یہ سب عیانی ہے، چنانچہ اس کے اندر ساری بات دیکھیں اسلام نے کتنی زور دیا، اسلام میں صدر ڈھانکنے کی کس قدر تاکید فرمائی کہ تنہائی میں ننگا رہنے کی اجازت نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ننگے ہونے سے بچو، کیونکہ تمہارے ساتھ ایسے افراد ہیں جو تم سے جدا نہیں ہوتے، یعنی فرشتے، لہذا تم ان سے شرم کرو، ان کا اکرام کرو۔ البتہ بیت الخلاء میں جانے کے وقت جب انسان اپنی بیوی کے پاس جائے اس وقت بقدر ضرورت برہنہ ہونے کی اجازت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اپنی شرمگاہ کی حفاظت کر، الا یہ کہ اپنی بیوی مملوکہ سے استمتاع حاصل کرے۔ ایک صحابی نے عرض کیا کہ اگر کوئی شخص تنہائی میں ہو تو شرم کی جگہ کھولنے میں کیا حرج ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ اس کا زیادہ مستحق ہے کہ اس سے شرم کی جائے۔ دیکھیں جی کتب فقہ میں لکھا ہے کہ جب بیت الخلاء میں بیٹھیں تو اتنا نیچے ہو کے بیٹھیں جتنے نیچے تک جا سکتے ہیں، یعنی اپنا لباس اتنا نیچے ہو کے کھولیں کہ زیادہ سطر نہ کھولیں، ٹھیک ہے، اپنا لباس اتنا کھولیں، تو یعنی نیچے ہو کے کپڑے اتارے جائیں تاکہ کم سے کم ننگا پن رہے۔ چاہے جائے گا کہ کموڈ پہ بیٹھ کے ننگے ہو کے کموڈ پہ بیٹھے اور کموڈ پہ بیٹھ کے موبائل دیکھ رہے ہیں اور گھنٹہ بھر موبائل دیکھ رہے ہیں اور آدھا گھنٹہ لگا دیا پونا بھی تسلی سے ہم گئے ہیں، بالکل نامناسب اور غلط ترین بات ہے۔ دیکھیے جی میں کچھ باتیں یہاں ذکر کر دوں لباس کے حوالے سے۔ عورت کے ذمے پردہ ہے، عورت کے ذمے پردہ فرض ہے، مرد پر پردہ فرض نہیں۔ پردے کا ایک چیز ہے سطر، ٹھیک ہے، اور دوسری چیز ہے حجاب، ٹھیک ہے جی۔ سطر کیا ہے؟ سطر مرد کا سطر یہ ہے کہ ناف سے لے کے گھٹنے تک کا جتنا ایریا ہے یہ مرد کے لیے سطر ہے، ناف سے گھٹنا، ناف بھی اس میں داخل ہے اور گھٹنا بھی اس میں داخل ہے۔ آج کل تو سردی ہے سب ڈھک کے رہتے ہیں، لیکن گرمی میں عام طور پہ مرد حضرات گھر میں آ کے قمیض اتار دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور قمیض اتار دیتے ہیں جس سے کبھی بنیان اوپر ہو بنیان پہنتے ہیں اور کبھی بنیان نہیں پہنتے۔ جب خاص طور پہ گھر میں بچے ہیں تو اس وقت تو قمیض اتارنے کا رواج نہیں ڈالنا چاہیے کہ اس سے گھر میں نقصان ہوتا ہے، تو اس کا دھیان رکھا جائے، بچوں کی عادت خراب ہو جاتی ہے، اور بچے نہ بھی ہوں تو اس چیز سے بچنا چاہیے کہ گھر میں قمیض اتار کے نہ رہے۔ اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عمل ثابت ہے، لیکن آج کے زمانے میں اس کا احتیاط اور اس کا لحاظ ہمارے بچوں میں نہیں رہتا، تو اس کا دھیان رہے کیا جائز تو ہے۔ لیکن عورت کے لیے اس کے سر کی مانگ سے لے کے اس کے پیر کے ناخن تک یہ سب سطر میں داخل ہے۔ چند چیزیں، ہاتھ کھول سکتی ہے، پاؤں کھول سکتی ہے اور چہرہ کھول سکتی ہے، ٹھیک ہے، چہرہ کھول سکتی ہے لیکن وہ بھی گھر کے اندر، ٹھیک ہے، یہ سطر میں داخل نہیں، نماز کے اندر یہ سطر میں داخل نہیں۔ پردہ سطر اور حجاب ان دونوں کا نام ہے، یاد رکھیے گا، پردہ سطر اور حجاب ان دونوں کا نام ہے۔ یہ گھر کے اندر رہ رہی ہے تو تب یہ کھول سکتی ہے، محرم مرد ہے اس کے سامنے کھول سکتی ہے، ٹھیک ہے، اگر محرم مرد کے سامنے بازو بھی کھل گیا تو کوئی حرج نہیں، محرم مرد کے سامنے بال بھی کھل گئے تو کوئی حرج نہیں، لیکن یہ سطر میں داخل ہے۔ تو پردے کے دو درجات ہیں، ایک سطر، دوسرا حجاب۔ حجاب کیا ہے؟ حجاب یہ ہے جلباب، بڑی چادر، بڑی چادر ایسے ایک عورت کے اوپر آ جائے کہ اس کا سر سے لے کے پاؤں تک ڈھک جائے، اور اس چادر میں سے اتنی جگہ ہو کہ وہ ایک آنکھ کھول کے باہر دیکھ سکے، ٹھیک ہے، اس کو جلباب کہتے ہیں۔ یدنین علیہن من جلابیبہن، من جلابیبہن، ٹھیک ہے، تو یدنین علیہن من جلابیبہن، تو جلابیب سے مراد آج کل کا برقع سمجھ لیجئے۔
آج کل کا برقع ہے اور اس کے ذریعے سے سب چیزیں ہوتی ہے. تو عورت کے ذمے دو چیزیں ہیں, ستر ہے اور حجاب ہے. یہ دونوں چیزیں عورت کے ذمے فرض ہیں, واجب کا درجہ رکھتی ہیں کہ عورت کے ذمے پردہ فرض ہے. آپ دیکھیں آج کے زمانے میں کیا ہوتا ہے. آج کے زمانے میں عورت کو ننگا کر کے باہر نکالتے ہیں کہ جی مرد کی سوچ کمزور ہے. دیکھیں مجھے صرف اتنی سی بات آپ سمجھیں کہ مرد کو کب ننگا کیا جاتا ہے؟ مرد کو اس وقت ننگا کیا جاتا ہے جب انہوں نے مرد کی باڈی دکھانی ہوتی ہے. جیسے باڈی بلڈرز ہوتے ہیں, ان کے لیے وہ جو کانسرٹ وغیرہ رکھے ہوتے ہیں اس میں مرد کی باڈی دکھانی ہوتی ہے, لہٰذا وہاں پر مرد کو یہ لوگ ننگا کرتے ہیں اور اس کی باڈی دکھا. تو عورت کو ننگا کرنے کا مقصد اس کی باڈی دکھانا نہیں ہے, بلکہ عورت کو ننگا کرنے کا مقصد بس اس کی آزادی. واٹ از دس بھائی؟ یہ کون سی یعنی ہم لوگ بھی جو ہمیں پاگل بناتے ہیں ہم بھی پاگل بن جاتے ہیں, تمہیں بیوقوف بناتے ہیں ہم بھی بیوقوف بن جاتے ہیں, اور یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں میری بیٹی تو ایسی نہیں ہے, میری بیٹی تو بہت اچھی ہے, میری بیٹی کو تو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. ہماری بیٹی اللہ کا دین اور اللہ کا حکم میرے لیے بھی اور ہم سب کے لیے. تو دیکھیں لباس کے اندر ستر اور حجاب جو مکمل ہوتا ہے نا, وہ ہوتا ہے لباس سے, اور لباس سے آگے یعنی ستر شامل ہوتا ہے لباس کو, اور لباس کمپلیٹ ہوتا ہے برقع اور عبایا سے. اگر عورت کا گھر سے باہر جانا ضروری ہے تو برقع اور عبایا کر کے جو اس میں چہرہ بھی چھپائے. یعنی چہرہ ہی تو دیکھیں کوئی کسی کی بچی کو دیکھنے آتا ہے اور وہ بچی کو دیکھنے کے لیے بیٹھا ہے اور بچی نقاب کر کے بیٹھ گئی, تو کیا دیکھنا پاسبل ہے؟ دیکھنا پاسبل نہیں, دیکھنا ممکن نہیں. کوئی آپ سے تصویر مانگتے ہیں اور آپ حجاب میں تصویر دے دیتے ہیں, تو کیا وہ آپ کو پہچان لے گا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو یہ بنیادی چیز ہے. ٹھیک ہے جی, یہ بنیادی بات ہے, امید ہے سمجھ میں آگے ہوگی. میں اب آپ لوگوں کے سوالوں کی طرف دیکھ لوں. شاید میرے سامنے ایک دو سوال آئے تھے, وہ شاید ڈیلیٹ ہو گئے ہیں. ہاں وہ سوال پہلے تھے, وہ میٹنگ دوبارہ جوائن ہوئی ہے, وہ ڈیلیٹ ہو گیا, میں دیکھ نہیں سکا. اگر جنہوں نے سوال کیا تو وہ سوال دوبارہ بھیج دے تو میں دیکھ لوں گا. حضرت ایک آدمی ٹوپی نہیں پہنتا لیکن ٹراؤزر اور شرٹ بھی بالکل نہیں پہنتا, بلکہ شلوار قمیض اس لیے پہنتا ہے کہ اس میں پر زیادہ پردہ ہے. ٹوپی نہ پہننے کی وجہ سے اس کے باطن کے بارے میں سوچ سکتے ہیں کہ وہ بدل رہا ہے, خرابی کی طرف جا رہا ہے. بھئی مجھے اور آپ کو تو سوچنا ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے جی. وہ تو ہر اس آدمی کو خود سوچنا ہے اپنے بارے میں, ہر آدمی کو خود اپنے بارے میں سوچنا ہے. ہاں ایسا لباس جس کی وجہ سے ماحول خراب ہو رہا ہے اس کے بارے میں ہمیں سوچنا ہے کہ یہ کیوں پہنا ہوا ہے اور یہ کس وجہ سے پہنا ہوا ہے. تو وہ دیکھیں کہ وہ لباس کیوں پہنا ہے, کس وجہ سے پہنا ہے, جس کا معاشرے پہ اثر پڑ رہا ہے. محض ایک بندے کی ٹوپی نہ پہننے سے معاشرے پہ کوئی ایسا اثر نہیں پڑتا. اگرچہ پڑ چکا ہے, پہلے زمانے میں آپ کو کوئی بھی بندہ ٹوپی کے بغیر نہیں ملتا تھا. کچھ نادر قسم کی تصویریں مل جاتی ہیں جس میں مؤذن اذان دے رہا ہے اور اس کے اندر کچھ لوگ بھی نظر آ رہے ہوتے, تو کوئی بندہ آپ کو ایسا نظر ہی نہیں آئے گا جس کے سر پہ پگڑی یا ٹوپی نہ ہو. اور ہماری تاریخ میں ایسے عجیب و غریب واقعات ہیں کہ باقاعدہ ہمایوں کی فوج میں فتویٰ شائع ہوا کہ فوجی حضرات بوقت ضرورت پگڑی کی بجائے ٹوپی پہن سکتے ہیں, اور اس فتوے کا فوج نے بائیکاٹ کیا کہ یہ ہمیں پگڑی سے روک رہا ہے, یہ مولوی صاحب ہمیں پگڑی سے روک رہا ہے. اور باقاعدہ اس کے لیے کتاب لکھی گئی اس بندے کے رد میں کہ اس نے ہمیں پگڑی سے روکنے کے لیے ٹوپی کی ترغیب دی ہے. فوجی بھی پگڑی پہنا کرتے تھے, یعنی جنگ لڑنے والے فوجی بھی پگڑی پہنا کرتے تھے. اس میں آپ خود سمجھ لیجئے کہ کتنی وہ مضبوط لوگ تھے پگڑی پہننے کے اوپر. آج کل تو ٹوپی کا مسئلہ ہے. میں ساڑی کو پسند کروں, بے شک نہیں پہنوں, لیکن مجھے اچھی لگتی ہے, میں سوچتی ہوں کہ کبھی خریدوں گی, تو کیا میری سوچ اور پسند قابل اصلاح. دیکھیں جی, آپ نے ساڑی کس کو پہنے ہوئے دیکھا اور آپ کو کس وجہ سے ساڑی اچھی لگتی ہے, اس حساب سے دیکھا جائے گا.
اگر آپ نے کسی بہت نیک متقی پرہیزگار عورت کو ساڑی پہنے ہوئے دیکھا اور آپ کو اس کی وجہ سے اچھی لگنا شروع ہو گئی تو وہ دیکھا جائے گا. آپ نے کسی فاسقہ فاجرہ عورت کو ساڑی پہنے ہوئے دیکھا اور آپ کو اچھی لگنا شروع ہو گئی تو وہ سوچ قابل اصلاح ہے. محض کسی لباس کو دیکھ اور وہ لباس اچھا لگ گیا تو اس میں کوئی حرج نہیں. بطور مثال کسی عورت کو پینٹ شرٹ اچھی لگ رہی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن وہ نہیں پہنتی اس لیے نہیں پہنتی کہ وہ ساری باتیں پسندیدہ لباس نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں اس وجہ سے، تو اس میں کوئی ایسی حرج کی بات نہیں ہے. کسی بات کا اچھا برا لگنا یہ طبعی بات ہوتی ہے، یہ اس کا تعلق طبیعت سے نہیں ہوتا، اس کا تعلق اصلاح سے نہیں ہوتا، اس کا تعلق طبیعت سے ہوتا ہے. کسی کی طبیعت کو وہ چیز اچھی لگتی ہے لیکن کرنا تو وہی ہے نا جو کہ شریعت کا حکم. جی وائس از بریکنگ. ہاں بالکل آواز تو بہت زیادہ خراب رہی آج. آپ ذرا ریکارڈنگ سن لیجیے گا، میں نے اس کو توڑنا مناسب نہیں سمجھا. جی ڈریسنگ یہی تو آج کا سبق ہے میرے لیے بھی، ہم سب کے لیے. ڈریسنگ کا تقوی سے بہت ہی گہرا تعلق ہے. جتنا ڈریسنگ کا تقوی سے تعلق ہے اتنا تعلق کسی دوسری چیز کا نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. اللہ رب العزت نے جب اپنے گھر بلایا تو ہمیں دو چادروں میں بلایا نا. جب دو چادروں نے بلایا تو ایک آپ خود سمجھیں کہ اس کا ڈریس کوڈ کتنا اہم ترین ہے، کتنی ضروری اور اہم چیز ہے. اگر شوہر کو ساڑی پسند ہے، اگر گھر کی حد تک پہن جا سکتی ہے تو گھر میں شوہر اور بچے ہی ہوتے ہیں. جی ساڑی کے اندر اگر جسم نہیں چھپ رہا تو پہن سکتے ہیں. اور مجھے ساڑی کا کوئی اتنا زیادہ پتہ نہیں ہے کہ یہ ہوتی کیا ہے. البتہ میں نے جو فتاوی جات میں پڑھا ہے کہ ساڑی کے اندر ایک بلاؤز ہوتا ہے. اب اللہ مجھے معاف کرے مجھے پتہ بھی نہیں وہ بلاؤز کیا ہوتا ہے، اس کے اندر بازو کھلے ہوئے ہوتے ہیں. اب وہ بلاؤز شاید قمید ہوتی ہے تو میں اس کے حوالے سے نہیں بتا سکتا. البتہ ساڑی کے حوالے سے فقہا نے جو لکھا ہے کہ ساڑی پہننا جائز ہے، لیکن اس کی شرط بنیادی طور پر یہی ہے کہ اس میں جسم ڈھکا ہوا ہو اور اس میں خاص طور پہ بازو اور گلا کھلا ہوا ہوتا ہے. وہ بازو اور گلا کھلا ہوا نہیں ہونا چاہیے. اور ساڑی جو ہے وہ ڈھیلا لباس ہوتا ہے. جب ڈھیلا لباس ہے اور واقعتاً اگر ڈھیلا لباس ہی ہے تو پاکستان میں نہ تو اتنا ٹرینڈ ہے اور نہ ہی بچپن سے میں نے کبھی دیکھا ہے ساڑی میں، نہ اپنی والدہ کو، نہ خالہ وغیرہ کو، نہ ہمارے عزیز رشتہ داروں میں جو محرم رشتہ دار ہوتے ہیں نہ ان کو دیکھا، نہ کہ اتنی مروج ہے تو اس لیے مجھے کوئی اتنا خاص معلوم نہیں ہے. البتہ جو پڑھا ہے کتابوں میں اور جو چند ایک لباس کی تحقیق میں ساڑی کی تصاویر دیکھی ہے تو اس میں یہ کہ بڑی سی چادر ہوتی ہے. تو بڑی سی چادر ہونا تو اچھا ہے لیکن ساڑی میں عام طور پر سر نہیں ڈھکا ہوتا، اور سر نہ ڈھکنے کی وجہ سے وہ ایسی چیز ہے. حدیث میں آتا ہے جو عورت سر ڈھک کے رہتی ہے تو فرشتے اس کی حفاظت کرتے ہیں، جو سر کھلا ہوا رکھتی ہے تو فرشتے اس کی حفاظت سے ہٹ جاتے ہیں. تو اب ایسا ہے کہ اگر وہ عورت اپنا سر بھی ڈھانک لے تو ساڑی پہننے میں کوئی بھی حرج نہیں، کسی بھی طرح کا حرج نہیں. عورت کے جسم کا کوئی حصہ کھولا ہوا نہیں ہے تو ساڑی پہننے میں کوئی حرج نہیں. اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آج وقت کافی اوپر ہو چکا ہے، ہمارا سبق بھی دیر سے شروع ہوا تو اس لیے ہم بیشتی زبر آج نہیں پڑھیں گے. بقیہ ہمارا سبق انشاءاللہ پیر کے دن سے دوبارہ ہوگا. السلام علیکم. میں کچھ سوالات آپ حضرات کو بھیج دوں گا انشاءاللہ بیشتی زبر کے پچھلے سبق کے حوالے سے، وہ آپ کیجیے گا. آج کے لیے بس اتنا ہی. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین.